بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ موسم آج بہت زبردست ہو گئے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بادل دکھاتا ہوں۔ بہت زبردست موسم ہے اور میں اپنی سب سے اوپر والی چھت میں آ گیا ہوں۔ پچھلے 2 دن سے جو ہے یہاں کا موسم بہت زبردست ہوا ہے۔ کل میں نے ویڈیو بنانی تھی لیکن میں نے سوچا کہ مصروفیت بہت تھی۔ انکل میرے جا رہے تھے دبئی تو میں ان کو ساتھ ہی جو ہے نا پورا دن گزارا ہے۔ شام کو 8 بجے انہیں رخصت کی ہے تو ابھی میرے کو یک دم خیال آیا کہ یار وہ ویڈیو تو آپ نے نہیں بنائی۔ آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے 3-4 دن پہلے ہی پڑھا تھا اور واقعہ بڑا زبردست ہے۔ اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ واقعہ سنانے کے بعد نا ہوئے بڑی زبردست بات ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی تھا، لیڈی ڈاکٹر نے وہ واقعہ جو ہے وہ فیس بک پہ میں پڑھ رہا تھا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے وہ واقعہ بیان کیا۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ تھی تو ایک میرے پاس مریض آیا۔ تو مریض آیا تو اس کی ٹانگ میں مسئلہ تھا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا میرے خیال میں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے اس کا آپریشن کیا ٹانگ کا، اور ٹانگ کا آپریشن کیا اور اسے واپس روم میں شفٹ کیا، اور تقریباً اگلے دن اس کو صبح ہوش آئی۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے یہ پوچھا، ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے یہ پوچھا کہ میں کب سے بے ہوش ہوں اور میری کتنی نمازیں رہ گئی۔ اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، اس مریض کے ساتھ تھے، تو اس کے بیٹوں نے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، شروع دن سے بیوی اس کے ساتھ تھی۔ تو اس کی بیوی، اس کے بیٹوں نے اسے بتایا کہ ابو جی آپ کی اتنی نمازیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ خیر اسے تکلیف میں اٹھایا گیا۔ مطلب ہے کہ وہ بضد تھا کہ یار آپ مجھے اٹھائیں، تاکہ گھر والوں کی بھی پتہ تھا۔ خیر اسے اٹھایا گیا، اس نے نمازیں پڑھی، پھر سو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا تجسس ہوا۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اتنی تکلیف میں وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے، یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی اسے اٹھا کے وضو کراتی اور نماز پڑھ لیتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے کو بڑا جو ہے نا وہ تجسس ہوا نا کہ یار یہ بندہ نماز نہیں چھوڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ان سے میں پوچھوں گا۔ خیر 8-9 دن یا 4-5 دن نہیں گزرے ہوں گے کہ ان کی طبیعت جو ہے آہستہ آہستہ سنبھلنا شروع ہوئی، مطلب کافی بہتر ہو گئی ان کی طبیعت نا مریض کی۔ خیر وہ ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس ایک دفعہ گئی، ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اشفاق صاحب ان کا نام تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اشفاق صاحب یہ آپ نماز نہیں چھوڑ رہے، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ماں باپ کی بچپن میں علیحدگی ہو گئی تھی، میں اپنے والد صاحب کے پاس آ گیا، بڑا ہو گیا، وہ کسی عام عہدے پہ، اچھے عہدے پہ جناب وہ سرو کر رہے تھے،
خیر میں بڑا ہو گیا، میں نے اپنی والدہ کو نہ دیکھا، نہ ہی میں جو ہے وہ اپنے رشتہ دار سے ولا علم جو ہے وہ ملا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص ہمارے والد صاحب سے ملنے آیا، اور جو ڈرائنگ روم تھا اس میں والد صاحب نے اسے سختی سے بول رہے تھے کہ چلے جاؤ یہاں سے، ہمارا یعنی اس طرح کوئی بول رہے تھے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا تجسس سے سن رہا تھا۔ خیر جب وہ شخص باہر نکلا تو میں اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کے، میرے والد صاحب آپ کے اوپر اتنے غصے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں بیٹا تمہارا ماموں ہوں، اور تمہاری والدہ کی طبیعت بڑی خراب ہے، اور اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کو ایک دفعہ ان سے ملا دیا جائے۔ مطلب وہ طبیعت کی ایسی سٹیج پہ تھی کہ جناب، خیر بہرحال وہ کہتا ہے، اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ماموں نے ایڈریس سمجھایا۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آؤں گا۔ خیر میں شام کو پہنچا، میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابو جی میں کسی دوست کے بھائی کی شادی میں جا رہا ہوں، تو میں 2-3 دن بعد آؤں گا۔ خیر ابو نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں ماموں کے دیے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گیا۔ میں جب پہنچا تو میری والدہ بیمار تھی۔ بچپن سے لے کے آج تک، جوانی تک انہوں نے والدہ کو دیکھا نہیں تھا، والدہ بیمار تھی۔ میں والدہ سے جب لپٹ گیا، اور ایسا سکون مجھے زندگی میں پہلے کبھی مجھے معلوم ہوا ہے، ماموں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی والدہ کو کینسر ہے، اور یہ بس چند دن کی مہمان ہے۔ خیر میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے والدہ صاحبہ کے ساتھ ٹائم گزارنے کا۔ وہ 2 دن میں نے ابھی ان کے ساتھ گزارے۔ اشفاق صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کو، اور میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ میری والدہ نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وضو کرتی اور نماز پڑھتی تھی۔ خیر آخری جب ان کی رات تھی، اشفاق صاحب نے بتایا ڈاکٹر صاحبہ کو کہ میں ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ان کی چرپائی میں لیٹا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو والدہ نے مجھے کہا بیٹا میری ایک بات مانو گے؟ میں نے کہا جی امی جی کیا بات ہے؟ کہتے بیٹا نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے کبھی نہ چھوڑ۔ میں نے والدہ کی طرف دیکھا، میں نے امی سے کہا امی جان آپ فکر نہ کریں، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں، اور اس وقت سے میں نماز پڑھوں، آج تک میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہانی سنی ان کی، تو ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں کہ میں اس دن سے نماز پڑھتی ہوں، میں نے آج تک نماز قضا نہیں کی۔ اس واقعے کو 4-5 سال ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب بقول ڈاکٹر صاحب کے۔ تو میرے دیکھنے والوں، اس واقعے کے بیان کرنے کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی نماز کا ذکر کیا۔ آخری وقت بھی ان کی خواہش تھی کہ میری امت نماز نہ چھوڑے، اور نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے آپ لوگ نماز ضرور قائم کریں۔ دیکھیں اگر کسی کی 50 سال عمر ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، کسی کی 60 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سچے دل سے توبہ کریں اور نماز پڑھنا شروع کریں۔ یقین مانیں آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جب نبی پاک نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
یوں سمجھ لیں کہ آپ نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ جب بھی نماز کا وقت آئے، اذان ہو، تو آپ سوچیں کہ او نماز تو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وضو کریں نماز پڑھیں۔ بس یہ 3-4 دن پہلے میں نے واقعہ پڑھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں، جو بھی میں واقعات پڑھوں گا، جو بھی میرے علم میں ہوں، جو بھی اچھی بات جس سے آپ لوگوں کی زندگی سنور سکتی ہے۔ تو میری بھی یہی خواہش ہے، اور ہمارے اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ نماز ضرور قائم کریں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز کرتی ہے۔ تو دوستو، دیکھنے والوں، اس بات کے ساتھ ہی، اس واقعے کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس پہ کم از کم عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر ملتے ہیں اگلے کسی ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔